یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب ابان بن ابی عیاش کی اب وثاقت کے متعلق پر دلائل کیا ہے، یہ ذرا سنیں۔ سلیم ابن قیس الحلالی یہ انتہائی معتمد علیہ صحابی ہیں امیر المومنین کے۔ حکمرانوں نے شیعوں پر سختی کی تو ان میں ایک سلیم ابن قیس بھی تھے جو چھپنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ کس کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں؟ وہ واحد شخصیت ہے ابان بن ابی عیاش۔ ابان بن ابی عیاش کا ان کو منتخب کرنا اپنے پناہ کے لیے، یہ ان کی وثاقت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر ایک تفصیلی گفتگو کے ساتھ آپ کی برگاہ میں حاضر ہوں۔ حال ہی میں قبلہ واجب الاحترام جناب امتیاز حسین نقوی صاحب، جو کہ شیعہ کے بہت بڑے معتبر عالم ہیں، انہوں نے میری ایک ویڈیو کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابان بن ابی عیاش کو جو سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس کے پیچھے ایک پروپیگنڈا ہے، اور ابان بن ابی عیاش جو ہے وہ ایک معتبر راوی ہے، اور اس کی ثقافت بیان کرتے ہوئے امتیاز حسین نقوی صاحب نے بڑی جو ہے وہ یامہ گوئی اور بددیانتی سے کام لیا ہے۔ لیکن جو چیز غلط ہوگی، میں آپ جناب قبلہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ پلیز تھوڑا اس پہ رحم فرمائیں، امت پہ رحم فرمائیں، کہ کلپ پورا سننے کے بعد فیصلہ کیجیے گا کہ امتیاز حسین نقوی صاحب نے کتنی بددیانتی سے کام لیا ہے۔ ناظرین، میں نے 2 بڑے کلپ اپلوڈ کیے۔ پہلا میں نے جس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ عمر فاروق نے اما فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر جلایا تھا۔ یہ واقعہ شیعہ کتب کی تاریخ میں سب سے پہلے کتاب سلیم بن قیس العمری الہلالی کی کتاب، جس کو ابان بن ابی عیاش نے مرتب کیا تھا، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اس واقعے کی نوعیت کیا ہے اور اس کتاب کی نوعیت کیا ہے، اس پر میں نے پہلا کلپ التشیحی کی کتابوں کی روشنی میں پیش کیا تھا، اور اس کتابوں کی روشنی میں جب میں نے یہ واقعہ پیش کیا، اور دوسرا کلپ میں نے اہل سنت کی کتابوں میں جو کہ نقوی صاحب اپنی اس ویڈیو میں کہہ رہے تھے جی اہل سنت کی کتابوں میں ایک اور اسناد کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، تو اور اسناد کے ساتھ اتنا تفصیل سے موجود نہیں ہے جتنا اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو جو اور اسناد کے ساتھ اور جو ہے سنی کتابوں میں موجود ہے، اس کی تفصیل میں نے دوسری کلپ میں گفتگو کر دی ہے۔ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کو میں نے جواب دے دیا، وہ یوٹیوب پر کئی لوگ دے چکے ہیں، اور ماشاءاللہ فیس بک پر تو ہزاروں لوگ سے دیکھ چکے ہیں۔ اب وہ جو واقعہ تھا، اس میں نے جب ابان بن ابی عیاش کو ضعیف قرار دیا کتابوں کی روشنی میں، شیعہ کتب کی روشنی میں، اسماء و رجال کی روشنی میں، تو اب امتیاز حسین نقوی صاحب نے سٹیپ لیا اور اس کا سکہ ہاتھ پیش کرنے کے لیے انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا ہے کہ ابان بن ابی عیاش ایک سکہ راوی ہے، اور اس کی سکہ ہاتھ بیان کی، اور جس طرح انہوں نے علوم حدیث کا اور علم الروایت کا تجزیہ اڑائی ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا اتنے اچھے عالم ہو کر کے آپ نے ذرا بھی اس چیز کا خیال نہیں کیا۔ سب سے پہلے آج میں اپنی گفتگو کو بلا تمہیداً گفتگو کا آغاز کروں گا، اور میں تمام شیعہ اور سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا گفتگو مانے نہ سنیں ضرور، تاکہ آپ کو معلوم ہوگا حقیقت کیا ہے۔ اور آج کتابیں دکھاؤں گا، پیج دکھاؤں گا، اور جو کتاب انہوں نے پیش کی ہے نا، ظلم کیا ہے، وہی کتاب میں دکھاؤں گا اس کتاب کی کتنی خیانت کی ہے۔ آدھی کتابیں پیش کی ہیں انہوں نے، کیوں اس کتاب کو کیوں غلط پیش کیا؟ جو شیعہ عالم کی کتاب ہے، اور آدھ کو آدھا پیش کیا۔ المستدرک علم الرجال کی جو کتاب انہوں نے پیش کی ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں سب سے پہلے حوالہ جات کی طرف۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ سلیم بن قیس العمری الہلالی کی کتاب سلیم بن قیس، جس کا ایک اور نام بھی تھا ثقیفہ، یہ جو مشہور ہوا، جس میں آل بیت کے مناقب بھی بہت سارے موجود ہیں۔ جہاں تک مناقب کی بات ہے تو وہ اور کتابوں میں موجود ہیں، ان کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن جو اس کتاب کا ایک پورا باب ہے وہ ہے تحریف قرآن پر، اور آج آپ کو میں دکھاؤں گا۔ کتاب پوری میرے پاس موجود ہے، جس بندے کو چاہیے واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، مجھ سے واٹس ایپ لے سکتا ہے۔ یہ کتاب سلیم بن قیس، جس کو الباقر الانصاری نے اس کا ترجمہ کیا، اس تشریح کی، اس نے طبع کیا۔ باقر الانصاری کی شرح کے ساتھ یہ کتاب میرے سے PDF میں میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں۔ یہ واٹس ایپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ لے لیں۔
مجھ سے کتاب کو خود پڑھیں اور فیصلہ کریں پڑھنے کے بعد کہ یہ کتاب کے اندر کیا کچھ ہے. اس کتاب کے اگر شیعہ اتنا ہی معتبر مانتے ہیں، اب پاکستان کے اندر اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے صرف ایک باب کا، اور وہ بھی اس باب کا ترجمہ پاکستان میں آپ کو ملے گا کتاب سلیم بن قیس کا، جس میں صحابہ کرام پر تنقید کشی کی گئی ہے اور صحابہ کرام ابوبکر کی کردار کشی کی گئی ہے. وہ اس باب کا صرف ترجمہ شیعہ نے پاکستان کے اندر کیا. اس کے علاوہ یہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا، اس لیے کیونکہ پوری بات سامنے آ جائے گی. پھر اب پوری کتاب مجھ سے آپ لے سکتے ہیں، اس کے اندر ایک پورا باب قائم ہے جس پر سلیم بن قیس نے روایات دی ہیں اور ابان بن ابی عیاش نے نقل کی ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے، اس قرآن کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں. تو ناظرین، جب قرآن کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں، اس کا سب سے پہلا مسئلہ سلیم بن قیس الامری کی اس کتاب کے اندر لکھا گیا. تو اس کا مطلب ہے شیعہ پھر جو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ قرآن کو نہیں مانتے. اگر اس کتاب کو وہ مانتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے تحریف قرآن کے بھی قائل ہیں. وہ میں تو امتیاز حسین صاحب سے اور دیگر احمد نقوی صاحب سے جب یہ سوالات پہنچے تو انہوں نے کہا اپنے کلپ کے اندر کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کی تحریف کا قائل نہیں ہیں. تو جب قرآن کی تحریف قائل نہیں ہے تو پھر اس کتاب کے قائل کیوں ہے؟ اس کتاب کے اندر ایک پورا باپ ہے جو اس موضوع پر ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے، کہ قرآن کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں. یہ پہلا جواب. اس کا مطلب یہ ہوا. اب دوسری بات کہ فاطمہ زہرا السلام علیہا پر ظلم کیے گئے، اگر ظلم کو صحیح سند سے ثابت کریں تو ہم صحابہ کرام کی عزت بھی حضور کی آل بیت کی جیسے کرتے ہیں، اور ان کی اگر ان کی تصویر ان کو نہ مانیں تو تب بھی حضور کی آل بیت کی جیسے نہ مانیں گے. اگر آپ یہ فاطمہ السلام علیہا پر ظلم یہ صحیح سند کے ساتھ پیش کر دیں اور محدثین نے ان کو صحیح کہا ہو، اب آج کے شیعہ نہیں اور آج کے سنی مولوی نہیں کہہ رہا میں پرانے علماء اہل تشیع اسم و رجال کتابیں لکھنے والے جن کو آج میں پیش کروں گا دکھاؤں گا، اگر انہوں نے صحاحت بیان کی ہے ان راویوں کی اور صحیح سند تک یہ واقعہ پہنچتا ہے، اور میں نے آلریڈی کلپس میں بتایا کہ شیعہ علماء اس واقعے کو من گھڑت کہتی ہیں، کتاب کو من گھڑت کہتی ہیں، لیکن آج تھوڑا ہٹ کر کے گفتگو ہوگی کہ ابان بن ابی عیاش کے متعلق. لہٰذا جب یہ واقعہ ثابت نہیں تو ہم مظلوم زہرا السلام علیہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوئی ہے. اگر ظلم ہوئی ہے تو وہی صحیح سند سے ثابت کریں. ہمیں فاطمہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ اور آل بیت سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، کوئی صحابی عزیز نہیں ہے. اہل سنت کا یہ موقف ہے. یہ بات. اب میں علمی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے علمی بات پیش کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ کسی راوی کی ثقاحت یا کسی راوی کے کذاب ہونے یا کسی راوی پر تہمت ہونے، تہمت غیر ثقہ ہونے، یا ایک راوی کے غیر ثقہ راوی ہونے، کسی راوی کے مجہول ہونے، اس کے کردار، اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی نماز، اس کے سلام و صلات، صوم و صلات، اس کے نماز روزوں پر انحصار نہیں ہوتا. یہ پہلی پھکی ہے جناب امتیاز حسین شاہ صاحب کے لیے، میرے لیے واجب احترام ہے، قابل عزت ہے کہ یہ آپ کے لیے پہلا پوائنٹ ہے کہ پوائنٹ نمبر 1 نوٹ کیجئے کہ کسی راوی کو ضعیف کہنے کے لیے کسی راوی کا نماز پڑھنا، کسی راوی کا تقوی اختیار کرنا، اس راوی کا ایماندار ہونا، یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس راوی ثقہ ہے. علوم حدیث میں کسی راوی کی ثقاحت بیان کرنے کے لیے اس کے حافظی کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے سماع کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا سماع اس فلاں سے ہوا یا نہیں ہوا، اس کے تلامذہ، اس کے اساتذہ، اس کے سماع کی فہرستیں چیک کی جاتی ہیں، اور اس کے ذہنی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حافظے کو چیک کیا جاتا ہے. کسی راوی کے صحیح یا غلط ہونے کا جو یہ میں شیعہ علماء کتابوں سے دکھاؤں گا. شیعہ اسماء و رجال میں بھی اور سنی اسماء و رجال میں متفق علیہ بات ہے، کسی راوی کی ثقاحت کا انحصار اس کی تقوی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر نہیں ہوتا، اس کے ظاہری اعمال پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کردار، اس کی حافظے، اس کی ثقاحت، اس کے اٹھنا بیٹھنا کن علماء سے ہے، کن صحابہ سے اس نے سنا ہے، کن صحابہ سے اس کی ملاقات ثابت ہے، کن صحابہ سے وہ نقل کرتا ہے، اور کن صحابہ سے جب اس نقل کیا تو اس کے حافظے کی کیا کیفیت تھی، کیا وہ بھولنے کا عادی تو نہیں تھا، اگر بھولنے کا عادی تو نہیں تھا وہ اندراج تو نہیں کرتا تھا. راوی کے سارے یہ اسباب دیکھ کر کے راوی کو ثقہ کہا جاتا ہے یا غیر ثقہ کہا جاتا ہے.
نہ کہ راوی نماز پڑھتا تھا، وہ ایماندار تھا، وہ جناب پرہیزگار تھا، یہ چیزیں، وہ مسجد میں نماز پڑھتا تھا جناب، اس نے اتنے حج کیے ہوئے تھے جناب، یہ چیزیں کسی راوی کے سکہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں یہ کسی ایک مسلک کے ہاں کسی اسماء و رجال میں نے نہیں پڑھا۔ اگر امتیاز صاحب نے اپنی شیعہ کتب میں کسی ایک سے مجھے دکھا دیں کہ آپ کے اسماء و رجال کسی فن رجال نے یہ لکھا ہو کہ حدیث راوی کو صحیح کہنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا تھا، اور آپ نے خود اسی میں کہا ہے، اسی کلپ میں کہا ہے کہ امیر المومنین کی برگاہ میں کئی لوگ بیٹھتے تھے لیکن ان میں صرف 21 لوگ ہیں جو صحیح راوی ہیں۔ البتہ ہمارے نزدیک ائمہ کے کچھ اصحاب ہیں جو بہت سکہ ہیں، سب کے سب نہیں ہیں، بیٹھتے سب تھے، بہت ساری دنیا تھی ائمہ کے پاس بھی، حضور کے پاس بھی، لیکن سب بیٹھنے والے سکہ نہیں تھے۔ باقی جو ہے وہ امیر المومنین کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، وہ ساتھ بیٹھتے تھے، وہ روز رکھتے تھے، لیکن ہم ان کو سکہ راوی نہیں کہتے۔ جب آپ ان کو سکہ راوی نہیں کہتے، صرف 21 کو کہتے ہیں، تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ ہر چاہے وہ نماز امیر المومنین کے پیچھے ہی پڑھے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پیچھے ہی نماز پڑھے، لیکن ہر راوی صحیح نہیں ہوتا، اس سکہ نہیں ہوتا۔ آپ نے خود کہہ دیا اگر امیر المومنین کی برگاہ میں جو بیٹھتے تھے، امیر المومنین انہیں ایماندار سمجھتے تھے، انہیں اپنی محفل میں بیٹھنے کے لائق سمجھتے تھے، تب بھی تو بٹھاتے تھے۔ لہذا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اگر اپنی محفل میں ہر بندوں کو بٹھاتے تھے تو وہ ایماندار تو تھے، وہ حضرت علی کے قریب تو سارے سکہ تھے نا، لیکن حضرت علی کے پاس بیٹھنے والا جیسے ہر کوئی سکہ نہیں ہوتا، 21 صرف سکہ ہیں، آپ نے خود کہا۔ اسی طرح ہر راوی اگر وہ نماز پڑھتا ہو، روز رکھتا ہو، ایماندار ہو، وہ ایمان میں خیانت نہ کرے، کسی کا ساتھ دے، کسی کو پناہ دے، تو وہ شخص صحیح اور سکہ ہوگا، یہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ یہ علمی پوائنٹ نمبر 1۔ اب تو لہذا کسی راوی کا صحیح ہونا اس کے واقعے کی نشاندہی کرتا ہے، اس کی ثقافت، اس کے حافظے کی نشاندہی کرتی ہے۔ لہٰذا یہ جو علامہ صاحب نے پہلا منطق گھڑی ہے، یہ منع کسی اسماء اور رجال میں یہ آپ کو نہیں ملے گا، نہ شیعہ کی نہ سنی کی، یہ ان کی اپنی خود ساختہ ایک من گھڑت چیز تھی۔ اور سلیم بن قیس امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے اصحاب میں سے تھے، اس پر کوئی پختہ دلائل پیش کریں اپنی شیعہ کتب سے ہی، اور میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ سلیم بن قیس کے متعلق آپ کی شیعہ کتب کہتی کیا ہیں، وہ آگے چل کے ہماری گفتگو آ رہی ہے۔ یہ میرا ایک پہلا مطالبہ کہ اب میرا ایک چیلنج ہے، میں چیلنج بہت کم کرتا ہوں، میں تو ریکویسٹ کرنے والا آدمی ہوں، لیکن علمی چیلنج میرا ہے، علمی چیلنج نمبر 1 امتیاز حسین نقوی صاحب کے لیے، میرے واجب الاحترام بزرگ ہیں، میرے لیے قابل عزت ہیں، میں کہتا ہوں حضور قبلہ میرے سر کے تاج، میں چیلنج کر رہا ہوں، مجھے اسماء رجال شیعہ کی کتب اٹھائیے یا سنی کی اٹھائیے یا کسی مذہب کی اٹھا لیجئے، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ، آپ جو اسماء رجال کی کتابیں اٹھائیں گے نا، تو اسماء رجال کی کتابوں میں کس نے کس سے سنا ہے اور کس کی برگاہ میں کون کون شاگرد سنتے تھے اور بیٹھتے تھے، یہ علماء نے فہرست تیار کر رکھی ہیں۔ اسماء رجال کی کتابوں میں ملے گا آپ کو کہ فلاں صحابی کا فلاں سماع ہے، فلاں تابعی کا فلاں صحابی سے سماع ہے، تو جو صحابی امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا صحابی تھا حضرت جو ہے سلیم بن قیس، آپ نے خود کہا، تو حضرت سلیم بن قیس تابعی ہے اگر حضرت علی کا، تو میں چیلنج کرتا ہوں مجھے اسماء رجال شیعہ میں یا سنی میں دکھائیے کہ حضرت علی سے سیکھنے والے، حضرت علی سے سماع کرنے والے یا حضرت علی کے تلامذہ میں کوئی ایک نام مجھے دکھا دیں جن میں یہ سلیم بن قیس العمری کا نام ہو۔ حضرت علی کے سماع کرنے والوں میں، حضرت علی کی مجلس میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، یہ علمی بات ہے کہ جو شخص کون سا تابعی ہے جو فلاں صحابی کی برگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، اگر وہ بیٹھا کرتا تھا یہ ثابت ہے تو پھر اس کی روایت کو صحیح مانا جائے گا۔ پہلے تو مجھے حضرت علی کے تلامذہ میں اب اس کا نام جو ہے نا سلیم بن قیس کا نام دکھائیں، اگر کسی سنی شیعہ کتب میں سے آپ مجھے دکھا دیتے ہیں تو میں مان جاؤں گا کہ واقعی سلیم بن قیس حضرت علی کی برگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، یا سلیم بن قیس کی مرویات جو ہیں اس کو جو سکر علماء نے کہا ہے، میں رات کو بھی شیعہ کتب میں آج میں دکھاؤں گا آپ کو، میں باقاعدہ پوری کتاب کا وہ اسکرین شاٹ میں لیے ہوئی ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا، ویڈیو دکھاؤں گا کتاب کی،
کہ جب مستدرک جو انہوں نے پیش کی علم الرجال علامہ صاحب نے، تو المستدرک علم الرجال حدیث جو مستدرکات پیش کی، وہ میں پوری کتاب کا ٹائٹل دکھاؤں گا آپ کو. اس کے اندر جہاں پر یہ سلیم بن قیس العمری کا نام لکھا ہے، ان سے انہوں نے حضرت علی سے سماع کیا ہے، اور وہ کس سن میں بیٹھتے نہیں لکھا. اور علی کی برگاہ میں کون کون سے راوی جو ان کے برگاہ میں بیٹھ کے سنتے تھے، سماع کرتے تھے اور تلامذہ میں سے تھے، یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. لہذا یہ آپ کا جو ہے نا وہ یہ تابعی ہے اور آپ کا یہ شاگرد ہے حضرت علی کا، یہ ثابت پہلے کریں. یہ تمہیدن بات ہو رہی ہے، دلائل آگے آئیں گے. سلیم بن قیس العمری پر جب ظلم کیے گئے، وہ بھاگ کر کے ابان بن ابیاس کے گھر میں آگے پناہ لی. یہ شیعہ کتب سے ہی، میں سنی کی بات نہیں کر رہا، صرف شیعہ کی، شیعہ کتب سے ہی صحیح سند کے ساتھ پیش کریں. آپ یہی پیش نہیں کر سکتے علامہ صاحب. آپ کیوں عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کو سننے والے معاشرہ کتنے لوگ ہیں؟ آپ ایک جھوٹی باتوں کو اٹھا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ شیعہ اور سنی اتحاد میں سب سے بڑی آڑ بن رہے ہیں. اب آتا ہوں میں گفتگو کی مکمل آغاز کی طرف. علمی پوائنٹ نمبر 1، علمی پوائنٹ نمبر 1 نوٹ کیجیے کہ کسی بھی صحابی یا آل بیت کے شاگردوں میں کسی شخص کا سماع کرنا فقط اس کے سکر راوی ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. صحابہ یا آل بیت کے شاگرد جو ان کے پاس سماع کرتے تھے، لوگ بیٹھتے تھے، چاہے وہ صحابی ہوں یا چاہے آل بیت کے لوگ ہوں، ان کے پاس جو لوگ بیٹھ کے سنتے تھے ان سے روایات، اس راوی کا جو آل بیت کے شاگردوں میں سے ہو یا صحابہ کے شاگرد میں سے ہو، فقط آل بیت سے سماع کرنا اس کی ثقہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ہوتی. یہ علماء فن رجال کے اصول ہے. بعض اہل بیت اور صحابہ کے سماع کرنے والے علماء کو علماء شیعہ نے ضعیف کہا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت کے پاس بیٹھتے تھے لیکن شیعہ علماء نے کہا یہ ضعیف راوی ہیں، جیسا کہ اصول کافی کے اندر کئی راوی ہیں، میں وہ آگے چل کے ایک الگ گفتگو اس پہ ہوگی. لہٰذا یہ علمی پوائنٹ نمبر 1 ہے. کسی راوی کا آل بیت سے یا صحابی سے سماع کرنا یہ اس بات دلیل نہیں کہ وہ ثقہ راوی ہے. اس کی الگ جو پیچھے میں بتا چکا ہوں وہ بات ہوگی. علمی پوائنٹ نمبر 2، کسی شخص کو اپنے گھر میں پناہ دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ راوی ثقہ راوی ہے. یہ علوم حدیث کے اندر کہیں کوئی ایسا اصول نہیں، نہ شیعہ میں نہ سنی میں، کہ ایک شخص کوئی کافر کو پناہ دے لے تو کیا وہ ثقہ راوی ہو جائے گا، یا کوئی کافر اگر کسی مسلمان کو پناہ دے دے کیا وہ کافر جو ہے ثقہ راوی ہو جائے گا؟ نہیں. کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کو اپنے گھر میں پناہ دینا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے وہ راوی جو ہے وہ ثقہ راوی ہے. کسی شخص کا اپنے گھر میں کسی بندے کو پناہ دینا اس کی ثقاہت اس کے لیے لازم نہیں آتی. اگر یہی بات ہے تو پھر ابو بکر صدیق پر لعن طعن کیوں کرتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلا جو لیکچر دیا ابو بکر صدیق کے متعلق کہ حضور غار میں جب پناہ لیتے ہیں تو حضور سب سے زیادہ اعتماد کس پہ کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں. تو جب پھر اگر یہی اصول ابو بکر صدیق پر اپنایا جائے کہ حضور کا ابو بکر صدیق پر اعتماد کرنا اور ان کے ساتھ غار سور میں پناہ لینا، پھر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ ثقہ ہیں اور ایماندار ہے اور جو ہے وہ ایک کمال درجے تک پہنچتے ہیں. پھر آپ کا قانون آپ پہ سیٹ ہو گیا. لہٰذا کسی راوی کا کسی شخص کو پناہ دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ثقہ راوی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں. آگے چل کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3، کردار، عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور کسی کا عالم دین ہونا یا علم ہونا دین کے متعلق، یہ اس کی ثقافت پر انحصار نہیں کرتا، ثقافت اس پہ انحصار نہیں کرتی. ٹھیک ہے، بلکہ عقل، حافظہ، سماع اور کثرت الروایات اور شواہد کے انحصار کے بنیاد پر کسی راوی کا ثقہ ہونا انحصار ہوتا ہے. یہ علمی پوائنٹ نمبر 3. اور علامہ صاحب نے کہا کہ جو ائمہ کے پاس سب لوگ بیٹھتے تھے مگر ان میں ثقہ راوی 21 تھے. تو اس بات کی دلیل ہے ان کی اپنی بات سے ہی. پتہ ہمارے نزدیک ائمہ کے کچھ اصحاب ہیں جو بہت ثقہ ہیں، سب کے سب نہیں ہیں
بیٹھتے سب تھے, بہت ساری دنیا تھی ائمہ کے پاس بھی, حضور کے پاس بھی, لیکن سب بیٹھنے والے سکہ نہیں تھے کہ ہر راوی جب ان کے پاس بیٹھتا ہو تو ائمہ تو یہ ائمہ کے پاس جو بیٹھتا تھا ائمہ تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ سارے سکہ ہیں, تبھی تو ائمہ ان پہ اعتماد کرتے تھے علامہ صاحب کی عقیدے کے مطابق. تو ائمہ کے نزدیک تو سارے کے سارے 1000 لوگوں نے ائمہ کے پاس سماع کیا, تو 1000 کے 1000 ہی ائمہ کے نزدیک سکہ ہیں. آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو ابان بن ابی عیاش نے کو پناہ دی تو سلیم بن قیس کے نزدیک وہ سکہ ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں جو 1000 شخص اہل بیت اور ائمہ اللہ تعالی کے قریب بیٹھ کر کے سماع کرتا تھا, تو وہ تو ائمہ اہل بیت تو انہیں اپنے پاس بیٹھنے دیتے تھے نا, قبول کرتے تھے. تو ائمہ اہل بیت جو ہیں جب ان کی سکاحت وہ مانتے ہیں, ان قبول کرتے تھے تو ان کے پاس بٹھاتے تھے. ائمہ اہل بیت اپنے گھر میں داخل ہونے دیتے تھے جن کو, تو ائمہ اہل بیت کی محفل میں وہی آتا تھا جن کو ائمہ اہل بیت سکہ سمجھتے تھے. تو سارے 1000 کے سارے سکہ ہو گئے پھر؟ نہیں, کیونکہ یہ اصول ائمہ کے نہیں ہیں, یہ اصول بعد کی محدثین کے ہیں. محدثین نے ائمہ کے اقوال کو پیش کرنے کے لیے باقاعدہ یہ ترتیب دی ہیں کہ کون سا ائمہ کا اقوال جو ہے وہ صحیح مانا جائے گا اور کون سا ضعیف مانا جائے گا. لہذا آپ کے اصول کے مطابق اگر 1000 میں سے 21 صحیح ہیں, تو اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو پناہ دے, کوئی ائمہ کی برگاہ میں بیٹھا بھی ہو, کوئی ائمہ کے گھر میں جائے بھی اور کوئی ائمہ کے ہاں بھی پناہ لے, تب بھی وہ سکہ نہیں ہوتا. یہ آپ کی بات کا آپ کی بات سے جواب ہو گیا. جو ائمہ کی برگاہ میں بیٹھ کر سکہ نہ ہوا, جو ائمہ گھر میں جا کر کے صرف 21 سکہ ہوتے ہیں باقی سکہ نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کوئی ائمہ کی برگاہ میں کیوں نہ بیٹھے وہ بھی جو ہے سکہ نہیں ہوتا. لہذا یہ علوم حدیث جو آپ نے خود گھڑا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے. اگلی بات, کئی صحابہ کے شاگرد متقی اور پرہیزگار اور صوم و صلات کے پکے تھے مگر روایت میں ضعیف تھے. اب میں آگے شیعہ کتاب بھی پیش کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 4, سلیم بن قیس کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ کتاب نہیں ہے. یہ علامہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ کتاب لکھ کر لائے امانت کے طور پر ابان بن ابی عیاش کو دی. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. سرکار سلیم ابن قیس کی کہ وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے وہ امانت جو آل محمد کے اسرار پر مشتمل تھی, کتاب و سلیم ابن قیس, اس کو کس کے حوالے کیا؟ ابان بن ابی عیاش کے حوالے کیا. ان کی طرف ان کے پاس امانت کے طور پہ سپرد کرنا اس کتاب کو یہ دلالت کرتا ہے کہ سلیم ابن قیس جو امیر المومنین کے بڑے پکے اور سچے صحابی تھے, ان کے نزدیک یہ سکہ بھی ہے, دیانتدار بھی ہے اور امین بھی ہے. یہ میں آپ کو سلیم بن قیس العامری کتاب دکھاؤں گا, اس میں بتاؤں گا کہ کوشش کروں گا کہ وہ کلپ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں, ورنہ نہیں تو بعد میں وہ اس کے ساتھ میں اگلا کلپ اپلوڈ کر دوں گا, لنک اس کے نیچے دے دوں گا. اور اس ویڈیو کے نیچے میں لنک دے دوں گا کہ وہ پرانی میری ویڈیو جن کے اوپر میں نے اس پورے واقعے پر تفصیلاً گفتگو کر رکھی ہے. سلیم بن قیس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ کتاب سلیم بن قیس نہیں ہے. یہ ان کی روایات ہیں جن کو اکٹھا کیا ابان بن ابی عیاش نے, جو سلیم بن قیس سے سماع کیا انہوں نے. یہ بھی جھوٹ ہے ان کا کہ سلیم بن قیس نے لکھی ہوئی کتاب لائی, لکھی ہوئی کتاب تھی نہیں. سلیم بن قیس کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے. یہ جو ابان بن ابی عیاش کہتا ہے اس کتاب کے شروع میں موجود ہے, کیونکہ علامہ صاحب نے کتاب تو پڑھی نہیں ہے نا, وہ تو اٹھا کے بس کہہ دیا. اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ علامہ صاحب نے بڑا پتہ نہیں ہے کہ ابان بن ابی عیاش نے روایات سنی ہیں اپنے استاد سلیم بن قیس سے اور ان کو مرتب کیا ہے اپنی کتاب کی صورت میں. تو یہ ابان بن ابی عیاش کے ہاتھوں لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس میں روایات انہوں نے سنی کن سے ہیں؟ سلیم بن قیس العامری سے. اچھا, لہذا یہ بات بھی ہو گئی. اب آتے ہیں مستدرکات علم الرجال حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 85. اس کے متعلق ذرا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. آئیے چلتے ہیں اس کی کتاب کے اوپر. ناظرین, یہ کتاب ہے مستدرکات علم الرجال شیعہ کی علامہ نمازی شرودی کی. اب اس کو علامہ صاحب نے ٹیبل کے نیچے رکھ کے, ٹیبل کے جو ہے نا ساتھ ترجمہ رکھ کے اردو والا وہ پڑھ رہے تھے, اور اس کتاب کے اندر جب ابان کے نام کے باب قائم کیے فی اسماء ابان, یہ جلد نمبر 1 ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا ابان بن ابی عیاش کا ذکر کرتے ہوئے
اب اس میں یہ ہے کہ دو قول لائے ہیں، ایک اچھا قول ایک برا قول. اچھے قول کی تردید بھی اسی میں انہوں نے کی ہے. اب ابان بن ایاس کہتے ہیں ابان بن ابی ایاس فیروزی بصری ابو اسماعیل رجال ابو سجاد ابو باقر صادق صلاۃ اللہ علیہ اور تابی اور ضعیف، تابی اور ضعیف. یعنی آپ دیکھیں اوپر کہتے ہیں کہ ابان بن ایاس کون تھا، وہ ایک رجالوں میں تھا، اصحاب سجاد اور باقر اور صادق، ان کے اصحاب میں سے ہے، ان کے پاس سما بھی کیا ہے. لیکن وقال تابی، یہ تابی ہے، اور ضعیف ہے، یہ کون ہے؟ اور ثبت العلامات علامت فی الصحیح حیث نقلا ضعیف عنہ، یہ جو ہے نا روایت میں ضعیف ہے. اور آگے کہتے ہیں ومن ابن غائطری انہ یرسب اللہ الی ودہ الکتاب سلیم بن قیس، اور اس نے ایک گھڑی ہے کتاب، کون سی گھڑی؟ کتاب سلیم بن قیس، اس نے کتاب سلیم بن قیس گھڑی ہے. اب چونکہ علامہ صاحب نے خیانت سے کام لیا اور پوری بات لوگوں تک نہیں لائی، درمیان میں سے کٹے کٹے وہ لفظ پیش کیے ہیں، تو پوری بات کرتے تو جو ہے پھر کلام حل ہوتا. ان حقیقی ان قال حق ہو ان کان فاسد مذہب ہے، ایک فاسد مذہب کی بنیاد رکھی شخص نے. رجیع العرف سبب التعارف هذا الامر سلیم بن قیس حين طلبه حجاج له حرب فحرب رجال ابن ابان بن ابي اياس لما حضر الوفاه قال ابان انه لقد علی حقہ قد ادرنی موت بن ابی حیان حقی انه کان بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقید اطال کتاب ہی ادرقین باو حقہ العلاوہ، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ شیعہ علی میں سے بہت حق بیان کرنے والا شخص تھا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے؟ یحتم القول انه شیخ اخذ ضعیفۃ من الغائری، اور حقیقت یہ ہے کہ شخص ضعیف ترین شخص تھا. ٹھیک ہے، اور کتابیں گھڑی ہیں، اسلام نے کیسے کتاب کہتے ہیں فقط اجلہ ابان حزم و بدعیفتن مشکل بعد تسلیم مثلا، اس کی باتیں کہیں ایسی ہیں جو تسلیم کرنا مشکل ہیں. سلیم الکتاب ہی الی، اور جو سلیم نے کیسی کتاب ہے جو اس کی طرف منسوب ہے. وخطابہ بدہن اخیل ومن کتاب خط الکتاب سلیم بن قیس اوال ثبت، اور شیعہ المدون، شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے سلیم بن قیس کتاب اس نے گھڑی ہے. یہ شیعہ مانتے نہیں ہیں اس کو. اور قول شیخ ابن ابی معطری انی رأیت اصل ضعیفۃ من المخالفین من الحیث، یہ چیز انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے ابھی، کہ بعض لوگ کہتے ہیں مخالفین میں سے کہ یہ جو ہے شیعوں کی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہیں. اور آگے لکھتے ہیں وہ کئی فقان غالب اور بیات ابن ابان عن سلیم راوی ابان غالباً امر زین ابراہیم رجال ولما حماد عیسیٰ و عثمان اور عیسیٰ فی ست ترجمۃ السلیم بن قیس. کچھ روایات ہیں جو انہوں نے عثمان اور عیسیٰ عثمان بن جو ہے ان سے لی ہیں، حماد بن عیسیٰ سے لی ہیں، عثمان بن عیسیٰ سے لی ہیں، اور ان کی خامی اور خوبیاں ساری بتائی انہوں نے. لیکن کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب وجہ تعذیف الکتاب و کذاب منقول من العامہ، اور مشہور ہے کہ یہ بندہ کذاب ہے روایت الحدیث میں. ٹھیک ہے، اور اس کے کمالات اور صحاحات اس کی جو بیانات ہوئی ہیں، یہ شخص اپنے عملہ میں اچھا انسان تھا، لیکن اس کی جو ہے کیا ہے کہ روایت میں یہ سخت ترین اور ضعیف ترین شخص ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اور مزید انہوں نے یہ کئی ایسی چیز لکھی ہیں جو کہ ان کے مخالف ہیں. یہاں پر سارا پڑھتا ہوں گا، یہ سارے کا سارا یعنی ابان بن ابی ایاس کے مخالف لکھا گیا ہے. ابان بن ابی ایاس عن انس بن مالک عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی فضائلہ، کئی روایات ہیں جو ابان بن ایاس نے انس بن مالک سے لی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو روایات ہیں معتبر ہیں، لیکن ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حاضی روایات خیر ہو تدنو علی حسن الکمالی و سکاہی، کئی کمالات کی اور حسن کمالات کی جو روایات جو کہ ان سے روایات ہیں وہ بھی غیر ہو عدل، یعنی وہ بھی انصاف سے ہٹ کے ہیں، وہ بھی ہم نہیں لیتے اسی وجہ سے کیونکہ ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہیں. تو کچھ غلط روایات ہونے کی وجہ سے ہم ساری روایات بھی ان کی لیتے ہی نہیں ہیں. مزید انہوں نے آگے چل کے تفصیلا یعنی پوری لیس جمیع الشیعہ من حمل العلم میں کہ بعض جو ہے نا اس شیعہ کے علم کو مانتے ہی نہیں ہیں. ولا خلاف فی علم کتاب السلام بن قیس العلی اصل من کتاب الاصول النبی رواہ، کئی حضور حدیث روایات ہے جو اہل بیت کی موجود ہیں، ان کو لیا جائے. شیعہ کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو لیا جائے اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ دی جائیں، وہ سخت ترین ضعیف ترین ہیں. ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں اعتقاد برقی الصافار اور سکر الاسلام فی الکافی و نمانی و صدوق و عیاشی وغیر و مشایخ الزام علیہ، یہ تمام شافی اور برقی اور صفار اور سکر الاسلام کے جو شیعہ کے معتبر علماء ہیں، صدوق اور عیاشی سارے کے سارے کیا کہتے ہیں کہ کما لا یخفی علی من راجع الجواہم،
کہ کہتے ہیں کما، آپ لفظ سنیں یہ کہ کما، یہ جو تمام علماء شیعہ ہیں جو تمام نام گنے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، کما لا یخفی علی من رجل المجرامہم الحی فرجع الی فی ترجمہ سلیم ما لا بے تعلق بھی، کہ تمام شیعہ نے علماء شیعہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ سلیمان کیس کے جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس کو اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور ابان بن عیاش کی طرف یہ منسوب کتاب جو ہے یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، اسی کتاب سے ظاہر ہو گیا۔ لہذا میں علامہ صاحب سے کہوں گا پلیز یہ جھوٹ نہ باندھیں، اتنا بڑا ظلم نہ کریں کہ یہ جو ہے آپ نے کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے، کتاب اپنی دکھائی شیعہ علماء کی اور اس میں صرف ایک کال پیش کر دیا اور پوری جواب بات نہیں دکھائی، اسی لیے نہیں دکھائی کیونکہ آپ کو جھوٹ پکڑا جاتا۔ اس لیے گزارش کروں گا کہ حق پیش کریں، عوام و شیعہ کو دھوکہ نہ دیں، عوام و شیعہ بہت سادی عوام ہے، اس کو دھوکہ نہ دیں۔ خدا ناظرین، اب میں نے آپ کو اس کتاب سے یہ چیز دکھا دی کہ مستدرکات علم الرجال میں جو علامہ امتیاز نقوی صاحب نے جھوٹ بولا وہ پوری بات نے دکھائی، آدھی دکھائی ہے۔ کتاب اگر آپ کو چاہیے ہو واٹس ایپ تو میرا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ مجھ سے وہ کتاب لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی علمی پوائنٹ نمبر 5، اصحاب اجماع جو انہوں نے پیش کیے، یہ بھی علماء اہل تشیع نے اس اصول کو کبھی فالو نہیں کیا، نہ کبھی لکھا۔ علم الرجال کے جتنے بھی شیعہ علماء گزرے ہیں اور فن علم الرجال اور اہل علم جو لوگ گزرے ہیں شیعہ میں، وہ کبھی اس کے ہمیں یہ ریاض کر کے ہی یہ امتیاز صاحب جیسے علماء ہیں جو ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ اور اس کی بھی میں آپ کی وضاحت تھوڑی کرنا چاہوں گا یہاں پر۔ یہ کہتے ہیں جی ابان بن ابی عیاش کو منتخب کیا سلیمان کیس نے، تو لہذا منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سکہ ہیں۔ ایک من گھڑت اصول نکالا انہوں نے اپنے آپ سے۔ اگر یہ اصول مان بھی لیا جائے تو پھر اسی اصول کو جہاں اپنائیے۔ ائمہ کی برگاہ میں بعض روایات کے مطابق 21 اور بعض کے مطابق 22 لوگ ایسی ہیں جو ائمہ سے سماع کیا ہے، اور وہ تمام شیعہ کہتے ہیں یہ اصحاب اجماع ہیں اور یہ صحیح ہیں، سارے ان کی روایات کو صحیح لیا جاتا ہے، ان کی روایات بلا تصدیق اور بلا شبہ صحیح ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ من گھڑت اصول ہے، نہ سنی میں نہ شیعہ میں کبھی کوئی ایسا اصول رہا ہے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو اب میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ائمہ کی برگاہ میں، اب میں یہ روم میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے روم میں وہی آئے گا جس کو میں اجازت دوں گا۔ ایک بندہ آتا ہے، میں کہتا ہے جی میں آپ کی جو ویڈیو بنا رہے ہیں میں سننا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں بھائی آ جاؤ۔ یعنی میرے نزدیک وہ سکہ ہے، میرے نزدیک معتبر، اس قابل ہے کہ میں نے اسے بٹھانے کے لیے کہہ دیا اور روم میں آنے دیا۔ تو ائمہ کی مجلس میں 1000 سے زیادہ لوگوں نے سماع کیا ہے، تو ساروں کو جب ائمہ قبول کرتے تھے تبھی تو اپنی مجلس میں آنے دیا۔ تو جب ائمہ جن کو قبول کرتے ہیں تو پھر سارے سارے سکہ ہونے چاہیے تھے۔ جن کو ائمہ نے سکہ مانا اور ائمہ نے ان پہ بھروسہ کیا اور ان کو اپنی مجلس میں بیٹھنے دیا اور انہوں نے ائمہ سے سماع کیا ہے، تو پھر شیعہ کے عقیدے کے مطابق وہ تمام کے تمام صحیح ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو اصول ہے خود نقوی صاحب نے پیش کیا ابھی۔ تو یہی میں کہتا ہوں، اگر ائمہ کی برگاہ میں جو آتے تھے ان کو ائمہ سکہ مانتے تھے تو اپنے پاس لاتے تھے، تو ان میں سے 21 ہی کیوں؟ تو اگر وہ ہزاروں میں سے صرف 21 صحیح نکلے تو یہی میں کہوں گا کہ اگر سلیمان کیس نے اپنے جو ہے عیاش ابان بن عیاش کو منتخب کیا بھی ہے تو یہ اصول سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہیں۔ تو یہ اصول آپ کا من گھڑت ہے، یہ کتابوں میں یہ نہیں ہے۔ لہذا اور میں یہ کہتا ہوں، کیا شیعہ کے جتنے بھی احکام ہیں، نماز میں، روزے میں، یا جتنے بھی وہ اعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر شیعت کی تاریخ میں صرف اصحاب اجماع 21 ہیں تو جو 21 روایات کرتے ہیں وہی روایات صحیح ہیں، تو جو شیعہ حضرات کے عقیدے ہیں وہ سارے ان 21 کی روایات پہ ہونے چاہیے، باقی سارے ضعیف ہیں۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ شیعہ کے جتنے بھی اعمال ہیں ان پر ان کی روایات دکھائیں۔ میری تصدیق کے مطابق جو کہ میں نے شیعہ کو تھوڑا سا پڑھا ہے، اتنا تو نہیں پڑھا، علامہ صاحب کے علماء ہیں انہوں نے زیادہ پڑھا ہوگا، ہم نے تو فقیر سے لوگ ہیں، ہم تو کتابوں کو گنگالتے ہی کہاں ہیں۔ میرے بندہ فقیر کی تصدیق کے مطابق شیعہ کی کتب کے اندر جو روایات حدیث کی کتب ہیں ان کے اندر 380 روایات ہیں جو کہ ان 21 راویوں سے روایات ہیں، ان میں سے بھی 120 روایت وہ ہیں جو کہ فضائل میں ہیں، احکام میں نہیں ہے۔ تو جو احکام میں نہیں ہے
تو سارے احکام تو ان 21 سے ثابت نہیں ہے. تو جو آپ جلوس کرتے ہو اور یہ جو چیز اپنے ماتم کرتے ہو ان کا عمل تو ان اصحاب جماعت ثابت نہیں ہے. تو آپ پھر کیوں کرتے ہیں؟ وہ کسی ضعیف روایت سے عمل کرتے ہیں آپ. تو جو آپ عمال کر رہے ہیں وہ ان کے راوی کوئی اور ہے. تو ان راویوں پہ بھروسہ کیوں کر رہے ہو پھر اگر صرف 21 ہی معتبر ہیں؟ تو یہ بھی سارا ڈھونگ ہے، کیونکہ یہ 21 کے علاوہ جو روایات ہیں ان پہ بھی آپ عمل کر رہے ہیں جو ان 21 نے روایت نہیں کر رکھی. لہٰذا یہ من گھڑت آپ لوگوں کا اپنا ہے. محققین کا کام ہے روایت کو روایت کر دینا. اگر کوئی راوی اب کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو پھر تو وہ صحیح کہا جاتا ہے. اگر راوی کوئی حکم نہ لگائے تو بعد میں محققین اس پہ تحقیق کرتے ہوتے ہیں، اور شیعہ محققین نے جو تحقیقات کر رکھی ہیں وہی آپ کے سامنے میں آج پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اب یہ پیش کروں گا، یہ تک گفتگو جو میری تھی وہ میں نے پوائنٹ پیش کیے، علامہ صاحب کی باتوں کے جوابات دیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ. اب آتے ہیں ابان بن ابی عیاش اور سلیم بن قیس پر میں الگ الگ بات کروں گا، اور اس کتاب سلیم بن قیس پہ بات کروں گا دلائل کے ساتھ. تو کتابیں آپ کو دکھاؤں گا، آپ خود دیکھ لیجئے. ناظرین، ابان بن ابی عیاش کو انہوں نے اپنی من گھڑت اصولوں پر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ علماء اہل تشیع کیا کہتے ہیں. آئیے چلتے ہیں علماء اہل تشیع کی طرف. سب سے پہلے اس کتاب کو جو سلیم بن قیس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ سلیم بن قیس جو امریکی کتاب ہے یہ لے کر کے ابان بن ابی عیاش کو امانت کے طور پر دی ہے. علامہ صاحب نے میں اتنا بڑی جہالت والی بات کی ہے کہ میں خود حیران ہو گیا، اور میرے جسم پہ کمکبا طاری ہو گیا کہ اتنا بڑا علامہ، ہزاروں لوگ سننے والے، اور اتنی بڑی لا علمی والی بات کر رہا ہے. سلیم بن قیس العمری الہلالی کی کوئی اپنی کتاب تھی ہی نہیں. یہ ان کی روایات مرویات ہیں جو سنی ہے ابان بن ابی عیاش نے ڈائریکٹ ان سے، اور ابان بن ابی عیاش نے یہ کتاب مرتب کی ہے، بعد میں خود لکھی ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ساری روایات جو اب سلیم بن قیس سنی ہے وہ ورڈز بائی ورڈ اس میں لکھ رہا ہوں. تو یہ کتاب کی صورت میں نہ کوئی کتاب سلیم بن قیس نے لکھی اور نہ آ کے دی ہے، بلکہ سلیم بن قیس کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا ابان بن ابی عیاش، اور یہ ان سے سنتا تھا، اور بعد میں اس نے اپنی کتاب کی صورت میں ان کی مرویات لکھی ہیں، اور اس کتاب کا نام رکھ دیا کتاب سلیم بن قیس. تو اس کو لکھا کس نے، مرتب کس نے کیا، کتابوں سے حوالے پیش کروں گا. اور یہی سلیم بن قیس العمری کی کتاب کھولیے. جس کو یہ کتاب چاہیے ہو واٹس ایپ نمبر پہ مجھے میسج کیجئے، میں آپ کو دے دوں گا. بات سمجھا رہی ہے نا؟ لہٰذا یہ کتاب پہلے علامہ صاحب آپ مجھ سے منگوا لیجئے، پڑھ لیجئے کتاب کو. اس کتاب میں ایک پورا باب موجود ہے جو تحریف قرآن میں موجود ہے. آپ جو کہتے ہیں ہم شیعہ حضرات جو ہے قرآن کی تحریف قائل نہیں ہیں، تو اس کتاب کے اندر ابان بن ابی عیاش نے سلیم بن قیس سے مرویات لی ہیں کہ سلیم بن قیس کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن میں تحریفات ہو چکی ہیں. تو قرآن کے اندر تحریفات ہیں، اس کتاب کے اندر پورے باب قائم ہیں. اور اس کتاب کا ایک ترجمہ پاکستان میں جو ملتا ہے اس کی حقیقت بھی بتا دوں. اس پوری کتاب میں سے ایک باب جو صحابہ کرام کے خلاف تھا، اس باب کو نکال کے ابان بن ابی عیاش کی کتاب سلیم بن قیس کہہ کر کے اردو میں ترجمہ کر دیا ہے. حالانکہ وہ صرف ایک باب ہے. پوری کتاب جو ہے میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اور یہ میں نے شیعہ ویب سائٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کی ہے پیسے دے کر، کیونکہ شیعہ کتابیں بھیجتے ہیں تو میں نے ان کو پیسے ریال بھیجے تو وہ انہوں نے مجھے دی ہے. اچھا، اب سلیم بن قیس العمری الہلالی کتاب کھولیے، اس کا صفحہ 9 کھولیے. اس کا اردو میں ترجمہ ایک ہی باب کا پاکستان میں ملے گا، باقی اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، فارسی میں ہوئی ہیں کچھ ایران میں. تو یہ میں پڑھ رہا تھا رات کو، تو میں نے اس پر ایڈنگ لگائی کما. اب اس کا صفحہ 9 کھولیے سلیم بن قیس العمری کتاب کا. کما ان الابان ابن ابی عیاش ناقل الوحید الحاظ الکتاب مولفہی، کہ یہ جو کتاب ہے اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کا ایک ہی راوی ہے اور ایک ہی شخص ہے جس نے اس کتاب کو لکھا ہے. وہ کون ہے؟ ابان بن ابی عیاش ہے، جس نے اس میں روایات نقل کی ہیں سلیم بن قیس سے، اور کہا کہ اس کتاب میں کہا کہ اس کے اندر مختلف ابواب قائم کیے اور بہت ساری مناقب اہل بیت. هو الذی کل حفظ هذا الحدیث موجود فی الکتب عن مناقب اہل البیت
و تحریف القرآن جی و مخالفین اہل بیت، یعنی مخالفین اہل بیت اور تحریف قرآن متعلق ساری روایات میں موجود ہیں. اور اس کا مؤلف کون ہے؟ کما ابان بن ابی عیاش ناقل الواحد حاضر الکتاب المؤلف ہی، اس کتاب کو ایک ہی شخص ہے، واحد شخص ہے جس نے اس کو نقل کیا اور اس میں اپنی مرویات نقل کی اور اس کو مرتب کیا. وہ کون ہے؟ ابان بن ابی عیاش. تو معلوم ہوا اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے؟ ابان بن ابی عیاش ہے. اور یہ کتاب کے اندر روایات کس کی ہیں؟ سلیم بن قیس کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. جیسے کہ اب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کو کچھ سننے والا شخص میرے نام سے کتاب محمد بن اقبال رضوی وہ لکھ کر کے یہ میرا ریکارڈ جو بیان ہے اس میں لکھ دے اور کہے کہ اقبال نے یہ کہا ہے، تو وہ کتاب میری نہیں ہو جائے گی، وہ بات میری ہوگی، کتاب لکھنے والا کوئی اور ہوگا. اب وہ بعد میں تحقیق ہوگی کیا یہ اقبال واقعہ اقبال نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی، کیا رضوی بھائی کی یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات ہی تحقیق ہوگی. تو آئیے یہ پہلی بات کتاب اسی کتاب کے اندر سے میں نے دکھا دی. اب فہرستیں تیار ہوئی ہیں، جو جن جن شیعہ علماء یا سنی علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس میں فہرستیں تیار ہوئی ہیں. ان فہرستوں میں ہر راوی کا نام اور اس کی کتابوں کے نام لکھے گئے ہیں. تو یہاں پر جو سلیم بن قیس کا انہوں نے باب قائم کیا، فہرست ابن ندیم شیعہ کے ہاں معتبر ہے، میں آپ کو دکھا دی اوپر، بیروت لبنان چھپی ہے. اس میں باب ہے الفن الخامس من مقالۃ السادس. اس میں سلیم بن قیس کا جو ہے ذکر کرتے کہتے ہیں سلیم بن قیس الہلالی منصوب الیہ کتبہ ابان ابن ابی عیاش ابن ابی عیاش نے کتاب لکھی جو کہ منصوب ہے ان سے سلیم بن قیس سے. وہ کتاب سلیم بن قیس مشہور، وہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی کی مشہور ہوئی. اور روا عن ابن ابان بن ابی عیاش لم یروا کہ اس کے اندر جتنی روایات ہیں وہ یہ روایت ہے ابان ابن عیاش سے. اس کا راوی کون ہے اس کتاب کا؟ ابان بن ابی عیاش. اور یہ منسوب کس کی ہے؟ کتاب سلیمان قیس کی ہے. اور ان غیرہ یا لم یروا ان غیرہ، اور ان کے علاوہ کسی اور سے بالکل نہیں یہ مروی روایت کتاب بالکل نہیں ہے. اس کا ایک ہی راوی ہے ابان بن ابی عیاش. اور وہ کیسا ہے؟ اور قال ابان فی حدیث ہی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر حدیثیں نقل کی ہیں. وَقَانَ قَيْسُ الشَّيْخُنَا لَهُ، یہ شیخ سلیم بن قیس کی روایات ہیں جو ان سے میں نے سنی اور اس کتاب میں نقل کر رہا ہوں. تو معلوم ہوا وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں اور سلیم بن قیس کی روایات ہیں. اچھا، اور کہتے ہیں وَأَوَّلَ کتاب الظَّہر، شیعہ کے اندر پہلی مرتبہ یہ کتاب ظاہر ہوئی کتاب سلیم بن قیس کے نام سے. اور وروا ابان ابی عیاش لم یروا غیرہ، کہ یہ صرف اور صرف ابان بن عیاش نے نقل کی اور کوئی اور نہیں. اور ابان بن ابی عیاش مجہول بعض اصحاب شیعہ، بعض اصحاب شیعہ کے نزدیکی مجہول ہے. اور حاضر الکتاب سلیم بن قیس فتنۃ اصحاب شیعہ تان ہے کہ اصحاب شیعہ کے اندر اس کتاب نے فتنہ بنایا ہے، فتنہ برپا کیا ہے. اب مجھے بتائیں اس کتاب نے تو شیعت کی تاریخ میں فتنہ بنایا ہے. اس کے اندر باب ہے شیعہ کی تاریخ میں سب سے پہلے تحریف القرآن کا مسئلہ اس نے بیان کیا. آج شیعہ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر اس کتاب کو مانتے ہیں اور صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں تو وہ تنقید آئی کہاں سے ہے؟ ان کی اس کتاب سے آئی ہے. اور اس کتاب میں تو شیعہ پھر قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اس کتاب کی ساری باتوں کو لیں گے شیعہ. اگر صرف آدھی کو لے کر کے صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو قرآن کو مانتے ہو تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن تو صحیح نہیں ہے. تو یا تو پوری کتاب مانو، قرآن کو بھی نہ مانو. اور قرآن کو مانتے ہو تو مانو کہ جب قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کے اوپر تنقید کی گئی اس کتاب کے اندر، تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب ہے ہی من گھڑت جو قرآن کے اوپر تنقید کرتی ہے اور صحابہ کرام پہ بھی تنقید کرتی ہے. تو یہ بات سمجھ آتی ہے اب؟ اچھا، اب اگلا والا خلاصۃ الاقوال علامہ یوسف ہلی رجال کے اوپر لکھی کتاب خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال. یہ اسماء الرجال کے علماء ہیں یار، ان لوگوں نے علم رجال سیکھا ہوا ہے اور کون سا راوی صحیح ہوگا اور کون سے کا ہوگا یہ جانتے ہیں، یہ اصولوں میں بات کرتے ہیں. جو نقوی صاحب نے اصول پیش کیا اللہ کی قسم ہے، میرے لیکچرز ہیں علوم حدیث پر، میں نے کبھی زندگی میں ایسا اصول نہیں پڑھا، نہ شیعہ میں نہ سنیوں میں، اور میں تو پڑھتا ہی شیعہ کو زیادہ، میرا مطالعہ شیعہ میں ہے الحمدللہ. اچھا، خلاصۃ الاقوال علامہ یوسف ہلی کہتے ہیں
یہ سارے سکہ راوی اور غیر سکہ راویوں کے اوپر پوری تفصیلات ہیں اس کتاب کے اندر. ابان بن ابی عیاش یہ کون تھا جناب؟ تابعی ضعیف جدن. یہ ابان بن ابی عیاش تھا لیکن روایات کے اندر تابعی تھا، تابعی تھا. یہ سر سے بات تابعی ہوگا تو اس کی ریسپیکٹ ہوگی ہمارے ہاں، میں تو ریسپیکٹ کرتا ہوں. سنیوں کے ہاں ہزاروں راوی ہیں جو کہ تابعی ہیں، وہ امام ہیں، سروں کے تاج ہیں، لیکن وہ حدیث میں ضعیف ہیں. تو حدیث میں ضعیف ہونا کسی کے حافظے پر ہوتا ہے، عقل و ادراک فہم اور راوی و واقعی کے لحاظ سے، اور سماع ہوا یا نہیں ہوا. جس وقت سماع ہوا اس کو وہ بھولنے کا عادی تو نہیں تھا، یا وہ راوی اندراج تو نہیں کرتا. اب تابعین کے ہاں اس طرح کی ایک علوم حدیث ایک الگ بحث ہے. کسی شخص کے پاکیزہ یا برا ہونا یا اچھا ہونا یا نیک ہونے پر کسی راوی کا سکہ ہونا لازم نہیں ہوتا. یہ میں آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں ابھی. تو لہٰذا فرمایا تابعی تھا اور ضعیف تھا، اور جدی پشتی ضعیف تھا. اور یہ روی عن ابن انس بن مالک و روی عن علی بن حسین، اور کبھی یہ روایت کرتا ہے انس بن مالک سے روایات کو، اور کبھی امام زین العابدین علی بن حسین سے کرتا ہے. اور لا یلتفت الی، اس کی طرف توجہ نہ کریں، اس کی روایات پر توجہ نہ کریں. وَيَنْسُبُ أَصْحَابُنَا وَدَعَ، کتاب سلیم بن قیس الی، اور اس کی طرح منسوب ہے سلیم بن قیس ایک گھڑی ہوئی کتاب، ودعا موضوع کتاب، من گھڑت کتاب ایک ان کی طرح منسوب ہے، جو کہ سلیم بن قیس شیعہ کی بدنام کرانے کے لیے لکھی گئی کتاب ہے. اور اصحابنا ایک گھڑی ہوئی کتاب ہے ہمارے اصحاب کی طرف، جو کہ ان کی طرح منسوب ہے. اور قال ابن غدیری نے کہا کہ لا یلتفت الی، اس کی کتاب کی طرف اور ابان بن ابی عیاش کی طرف توجہ ہی نہ کریں. یہ ضعیف ترین شخص ہے. آگے چل کے وجات بھی آ جائیں گے. تو یہ ہے خلاصۃ الاقوال. اگلی کتاب توضیح الاعتقاد الامامیہ، شیعہ کی ہاں بہت معتبر کتاب. اگر شیعہ ان اماموں کو چھوڑ دینا تو شیعہ ان کو چھوڑ کر کے اپنے عقیدے کی بنیاد مجھے بتائیں. شیعہ اپنے ان علماء کو چھوڑ کر ان کا انکار کریں گے نا تو شیعہ کی عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ شیعہ آئے کہاں سے ہیں؟ ان کے پیچھے باپ دادا کون ہیں؟ پھر باپ دادا جو ہیں ان کی ماننی پڑے گی. ان کی نہیں مانیں گے تو پھر ان کی بنیاد، ان کے قابرین، ان کے سلاف ناپید ہو جائیں گے. پھر مانا جائے گا کہ یہ کوئی نیا فرقہ ہے، یہ فرقہ جدید ہے. یہ شیعہ آج کل کے شیعہ جو ہے نا وہ شیعان علی نہیں، یہ کوئی جدید فرقہ ہے جو کہ جہنمی فرقوں میں سے کوئی فرقہ ہے، جو کہ من گھڑت باتیں اپنے اصولوں میں بات کرتا ہے. تو اس لیے میں اپنے بھائی شیعہ حضرات بھائیوں کے لیے اور اپنے معتبر عالم دین ان کا میں بہت عزت کرتا ہوں. جناب امتیاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ خدا را پڑھ لیا کریں تھوڑا سا. تو آپ دیکھیں جی حضرت امام شیخ مفید کی کتاب توضیح و اعتقاد امامیہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَا تَعَلَّقْ بِهِ ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ من حدیث سلیم الذی رجع فی الى کتاب المضاف، کہتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے امام جعفر سے جو روایات شدہ روایات سلیم بن قیس کی کتاب میں موجود ہیں یا سلیم بن قیس طرح منسوب ہیں. ما تعلق به، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حدیث سلیم الذی رجع فی الی الکتاب المضاف، سلیم کی حدیثیں جو ان کی ایک کتاب کی طرح منسوب ہیں، من گھڑت ہے، مضاف ہے. الی بروایہ ابان بن ابی عیاش، جن کو روایت کیا ہے ابان بن ابی عیاش نے، اور منسوب ہے اسلام کی طرف. ساری من گھڑت اور مضاف کتاب ہے، من گھڑت اور جھوٹی کتاب ہے وہ. اور فالمعنی، اور پس معنی یہ ہوا، ساری بحث چکی ہے انہوں نے، فیہ صحیح لا غیر و صحیح حاضر کتاب، صحیح قول یہ ہے کہ یہ کتاب غیر و صحیح ہے، اور غیر و موثوق بھی، غیر موثوق کتاب ہے یہ. علامہ شیخ مفید کہہ رہے ہیں جو کہ شیعہ کے ہاں معتبر جڑ ہیں، عالم ہیں. وہ کہتے ہیں یہ موثوق بھی، غیر موثوق کتاب ہے. ولا یجوز العمل علی اکثر، اور اس پر کسی کا کوئی عمل نہیں، کوئی کسی شیعہ کا اس پہ عمل نہیں رہا. اور کثیر جماعت ہے ایک، فقد حصل فی تحلقہ و تدلیس و یلمتعددین العمل بکل ما فی ولا یقول بجملتی، کہ ایک اجماع ہے اور ہمیشہ سے شیعہ علماء اس پہ متفق ہیں کہ اس پر
اس کی روایات پر اور اس شخص کی تدریس پر کسی کا کوئی اجماع ہے کہ یہ ایک من گھڑت اور لا یعنی قسم کی باتیں پھینکتا ہے یہ بندہ ابان بن ابی عیاش. اب میری کتاب نہیں، سنیوں کی کتاب نہیں، سنی کیا کریں؟ ابان بن ابی عیاش کو کسی سنی نے ضعیف نہیں کہا، شیعہ نے کہا ہے. اور اس کتاب کے اندر اتنا گند ہے نا، اس کی وجہ سے اس کتاب کا انکار کیا جاتا ہے اور اس راوی کا. اور راوی خود ضعیف ہے، شیعہ عالم کہہ رہی ہیں. ہمیں کوئی اہل بیت سے دشمنی نہیں ہے. اہل بیت پہ اتنی موٹی موٹی کتابیں ہمارے اہل سنت علماء نے لکھ رکھی ہیں. ہم ان کی جو ہے گستاخی قائل نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے شان اہل بیت کی آڑ میں ہم جو ہے نا دین کے مذاق نہیں اڑاتے، ہم اصحاب رسول پر پھونکتے نہیں ہیں. یہ ہے جناب پھکی ہے شیخ مفید کی طرف سے ممتاز صاحب کو. علامہ داؤد ہلی شیعہ اسماء و رجال کے تھم گزرے ہیں. علامہ داؤد ہلی تقی الدین حسن بن علی بن داؤد ہلی کہتے ہیں، اسماء و رجال کتاب ہے. وہ ابان بن ابی عیاش، ابان بن ابی عیاش ہے وہ کون ہے؟ ضعیف قیل انہ وضع الکتاب سلیم بن قیس. یہ موضوع اور من گھڑت ہے، اور اس نے ایک من گھڑت کتاب بھی اس کی طرح لکھی ہے. وہ کون سی گھڑی ہے؟ کون سی؟ قیل انہ وضع، ایک اس نے گھڑی ہے بے شک سلیم کتاب سلیم بن قیس. اب داؤد علی کو جا کے سمجھائیں پہلے، کیا یہ اہل بیت کے دشمن تھے؟ نقد الرجال، رجال کے نام سے کتاب مشہور علامہ تفرشی کی، بہت بڑے علامہ حسینی نقشی بہت بڑے امام گزرے. سید مصطفیٰ بن حسین الحسینی جو ہے تفرشی بہت بڑے امام گزرے، امام شیعہ کے ہاں. انہوں نے نقد الرجال لکھی. کہتے ہیں ابان بن ابی عیاش تابعی، یہ تابعی تھا، اور روایات میں فی روایات ہی ضعیف، روایات میں ضعیف تھا. اور آگے فرماتے ہیں تابعی روی عن ابن اسم مالک و علی بن حسین امام زین العابدین. کبھی یہ روایات کرتا ہے انس بن مالک سے، اور کبھی یہ حسین بن علی بن حسین سے کرتا ہے، امام زین العابدین سے. لیکن ضعیف لا یلتفت الیہ، اس کی طرف توجہ نہ کیجئے، یہ ضعیف ہے. اور ونسبہ، اس کی طرف منسوب ہے. ودعا کتاب سلیم بن قیس الیہ، ایک گھڑی ہوئی کتاب سلیم بن قیس. اب مجھے بتائیں، اب میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا، آپ خود ہی بتائیں کہ نقد الرجال لکھنے والے علامہ حسینی شیعہ کے اتنے بڑے امام کیا وہ جھوٹے ہیں؟ رجال توسی کھولیے، علامہ توسی کہتے ہیں شیعہ کے معتبر عالم، 460 ہجری میں گزرنے والے، کہتے ہیں ابان بن ابی عیاش فیروز تابعی تھا اور ضعیف ترین تھا. رجال ابن غدائری کھولیے، علامہ غدائری کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش تابعی تھا، انس بن مالک اور امام زین العابدین سے روایت کرتا ہے، ضعیف ہے، لا یلتفت الیہ، اس پر توجہ نہ کیجیے. وینسب اصحابنا ودعو، اس نے اپنے شیعہ کے جو بڑے بڑے علماء اصحاب ہیں ان کی طرف منسوب کیا ہے، جھوٹ گھڑا ہے. اور اس میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کتاب سلیم بن قیس. یہ شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ راوی جو ہے کرتا رہا ہے، جھوٹ کرتا رہا ہے، اور اس نے منسوب کی ہیں کتابیں، اور ان میں سے ایک کتاب ہے کچھ سلیم بن قیس. اب بتائیں مجھے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، امت کو ایک کریں، امت کو ٹوٹنے سے بچا لیں. یہ جھوٹ اور آدھی چیزیں نہ پیش کریں. آپ صحابہ کرام سے لڑوانے کے لیے شیعہ سنی کے درمیان یہ فساد بنانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. شیعہ سنی میں فساد کیوں ہوتا ہے؟ سنی جو ہے وہ صحابہ کرام کے متعلق الٹی بات سن نہیں سکتے، اور وہ صحابہ کرام کے متعلق الٹی باتیں کرتے ہیں، اور ان روایات کی بنیاد پر. اور یہ روایات کی گد کیا ہے؟ جو اہل علم شیعہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ روایات کی گد کیا ہے. اہل علم شیعہ صرف فضیلت علی کے قائل ہیں اور ابو بکر صدیق کو فضیلت نہیں دیتے. باقی تمام شیعہ کی کتب میں وہ جو ہے صحابی مانتے ہیں، اور صحابہ کرام کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں بولتے. اس پر ایک کلپ میں لاؤں گا کہ وہ سارے شیعہ نے، علماء شیعہ اور کابین شیعہ، وہ صحابہ کرام کی توہین نہیں کرتے تھے، صرف وہ شان علی کو افضل سمجھتے تھے باقی صحابہ کرام پر.
اور یہ کوئی کفر ایمان کا مسئلہ بھی نہیں ہے. اتنا فرقہ تھا اور آج کے ذاکروں نے فرقہ پھیلا پھیلا کے جھوٹ بول بول کدھر پہنچا دیا ہے. اچھا جی، یہ تھی حقیقت ابان بن ابی عیاش کی. اب چلتے ہیں اس کتاب کی دوسری رخ کی طرف. اس کتاب کے اندر کیا ہے ناظرین؟ پچھلے حصے میں نے پہلے حصے میں آپ کو اس ویڈیو کے بتا دیا کہ امتیاز حسین نقوی صاحب نے جھوٹ بولا اور اپنی کتابوں کے اوپر جھوٹ بول کر من گھڑت اصول دین اصول حدیث نکال کر کے ابان بن ابی عیاش کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی. اور دوسرے حصے میں نے بتایا کہ ابان بن ابی عیاش کے متعلق شیعہ کے بڑے بڑے علماء کا کیا نظریہ ہے. اور یہ جو کتاب سلیم بن قیس ہے، یہ کتاب سلیم بن قیس کی اپنی نہیں ہے بلکہ ان کی مرویات کو اکٹھا کر کے لکھا ہے، پہلی دفعہ مرتب کیا ہے. اسی کتاب سلیم بن قیس کے اندر موجود ہے. میں یہ کتاب آپ کو واٹس ایپ کرنے کو ریڈی ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کیجئے. اس کتاب کے اندر ہی موجود ہے کہ اس کو لکھنے والا، اس کو مرتب کرنے والا ابان بن ابی عیاش ہے. اب آتی ہیں اس کتاب کی طرف اور اس کتاب کی حقیقت کی طرف اور اس کتاب کی جو جس طرح منسوب ہے سلیم بن قیس کی طرف. اب سلیم بن قیس کے اوپر بھی بہت ساری جرحیں ہیں اور اس پر شیعہ کے علماء شک میں ہیں. شیعہ کے علماء کہتے ہیں کہ ابان جو ہے یہ سلیم بن قیس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تابعی تھے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے. اور میں سنیوں کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ سلیم بن قیس ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ شخص جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شیعان میں شامل تھا. تو حضرت علی کی شان کی وجہ سے ان کا ادب و احترام لازم ہے، لیکن اس کی شخص کا نام ملے اس حوالے سے تو ادب ہے، ادب کرنا چاہیے. تحقیق کے حوالے سے اس شخص کا نام ملتا ہی نہیں ہے. میں شیعہ کو چیلنج کر رہا ہوں، ابان بن ابی عیاش کی معتبر سند کے ساتھ اپنی ہی کتابوں سے مجھے کچھ دکھا دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سلیم بن قیس ہے کون. سلیم بن قیس کی پوری ہسٹری میں شیعہ سے درکار ہے مجھے کہ اس کے متعلق پوری ہسٹری دلائل کی روشنی میں پیش کیجئے. شیعہ اپنی کتب معتبر سے پیش کریں مجھے. یہ شیعہ کے ہاں ہی مجہول شخص ہے. سب سے پہلے میں بتاؤں، یہ سلیم بن قیس العامری کتاب کس کو چاہیے تو میرے پاس پوری کتاب موجود ہے. پاکستان سے جو ترجمہ ملتا ہے وہ صرف ایک باب کا ہے. پوری کتاب میں نے ایک ویب سائٹ کو پیسے دیے، ایران کی ویب سائٹ کو، انہوں نے مجھے دی ہے یہ کتاب. تو یہ کتاب میں نے خریدی ہے. اس کے اندر بہت سارے چیپٹر ہیں اور اس میں ایک چیپٹر پورا ہے مخطوطات الکتاب کا. اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے باب ہیں جو اس باب پر ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے جو حضور پر نازل ہوئی تھی. اس قرآن کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں اور ابو بکر و عمر نے کتاب قرآن کو تبدیل کر ڈالا ہے. تو یہ سلیم بن قیس کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جو قرآن کی تحریفات پر ہے. اس لیے شیعہ علماء جو ہے اس وجہ سے بھی شک میں ہیں. اب خلاصۃ الاقوال کھولیے، اس کتاب کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے. خلاصۃ الاقوال میں لکھا ہوا ہے کہ لہو کتاب سلیم بن قیس العامری الہلالی ان سلیم بن قیس کتاب. یہ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ اول کتاب علی عربی الی ابان بن ابی عیاش موضوع و فتنۃ فی الاسلام شیعتنا. شیعہ کے اسلام کے اندر، شیعہ کے اندر سب سے بڑا فتنہ اس نے پھیلایا ہے. اور حلا منصوب علی سلیم بن قیس العامری الہلالی وقال ابن غداری سلیم بن قیس العامری الہلالی روی هذا الکتاب مشہور. جو کتاب مشہور ہے سلیم بن قیس کی، غداری نے کہا ہے وکان اصحابنا یقولو، اور یہ ہمارے صحابہ کی طرح منسوب ہے اور من گھڑت ہے. ان سلیمان لا یعرف، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ سلیمان ابن قیس تھا کون. سلیم بن قیس کے بارے میں ہم بھی شک میں ہیں کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. ولا ذکری فی خیر خبرن، اور اس کے بارے میں ہمارے علماء خیر کے ساتھ کوئی ذکر کتابوں میں ملتا ہی نہیں ہے. علماء شیعہ کہہ رہے ہیں سلیم بن قیس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا ہماری خیری کتابوں میں. وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُ، اور کئی ہمارے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے ان سلیمان موضوعاً، کہ یہ مجہول ہے اور چھپا ہوا شخص ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. وَقَدْ وَجَّدَتْ ذِكْرَهُ مِنَ الْمُوضُوعِ مَنْ غَيْرُ جِهَةُ الْكِتَابِ ہی، اور اس کی طرف ایک جو منسوب کتاب ہے یہ بالکل
کتاب من گھڑت ہے، موضوع ہے، ولا من روایتی ابن ابی عیاش، اور ان کے اندر جو روایات ہیں اس کا راوی ابن عیاش ہے، اور وقد ذکر لاہو ان ابن عقیدت فی رجال امیر المومنین الحدیث، اس نے کچھ روایات عقیدہ امیر المومنین سے لی ہیں، اور وہ کتاب الموضوع، یہ کتاب بھی موضوع ہے، لا مریت الفی، اس کی روایات پر اور اس کتاب پر توجہ نہ کریں، نہ لیں، وعلی ذالک علامات تبدلا علی ما ذکرنا وفتنۃ فی شیعنا، اس کتاب کے اندر کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو پڑھ کر کے بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کتاب خود ہی موضوع ہے۔ کتاب پڑھنے کے بعد ایک اہل علم شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتاب موضوع اور منقڑت ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ شیعہ کا عالم خلاصۃ الاقوال کے اندر علامہ یوسف ہلی لکھ رہا ہے۔ تو ناظرین آپ خود بتائیں شیعہ علماء اس کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ روضۃ الجنات، روضۃ الجنات فی احوال علماء السادات، جو سادات میں علماء گزرے ہیں ان کے تذکرے ہیں اس کتاب کے اندر۔ بہت پیاری کتاب ہے، بہت شیعہ کی تاریخ کے بڑے بڑے علماء کی تاریخیں ہیں اس کے اندر۔ مولانا میراز محمد باقر موسوی خوانصاری نے اس کو مرتب کیا۔ وہ کہتے ہیں، ان کے سامنے یہ سوال کیا گیا، وہ کہتے ہیں وما کتابی مشار عیدی، ایک اس کتاب کی طرف یہ بات اوپر کتاب کی پوری بات ہو رہی ہے، سوال کیا گیا تو اس کتاب کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتی ہیں یہ کتاب جو ہے ایک شرارت کے طور پر لکھی گئی، وَهُوَ أَوَّلُ مَا صَنَفَ مِن دُونِ فِي الْإِسْلَامِ فِتْنَةً، یہ سب سے پہلے اسلام شیعہ اور سنی کے درمیان میں فتنہ ڈالا گیا اس کتاب کے اندر۔ وَجَمَعَ فِي الْأَخْبَارِ كَمَا بِالْبَابِلِ، ایک باطل خبریں اس کے اندر جمع کی گئیں۔ وَعِنْدَ مِنَ النُّسْخَةِ حَقِيقَةُ التَّنْصِنِيفِ عَلَى أَرْبَعَ، ہماری اربع جو کتابیں ہیں شیعہ کی معتبر ہیں، ان نسخوں میں ان روایات کا دور دور تر ذکر ہی نہیں ملتا۔ امتیاز صاحب گزارش ہے اللہ کا نام ہے، الہی جب میں کہتا ہوں میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم کس طرف عوام کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہم پاکستان کو توڑنے کے لیے، ہم اسلام کے اندر فتنہ برپا کرنے کے لیے عوام کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم جھوٹ بتا رہے ہیں کہ اصحاب پر لوگ لعن طعن کریں اور لڑائیاں ہوں بعد میں، اور شیعہ سنی فساد کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ دیکھیں، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس نے، اور اس کے اوپر کافی سارے علماء کی قول نکل کیے، اور کہتی ہیں فی ما حکم عنا، موضوع کتاب سلیم بن قیس، یہ ایک من گھڑت کتاب ہے سلیم بن قیس، ھذا فی غایت الاشتہار وقد طعن فی جماعتہ، اور یہ شیعہ کے اوپر طعن کرنے کا بہت بڑی ایک ذریعہ نکالا گیا کہ شیعہ کے اوپر یہ طعن کیا جائے۔ حالانکہ یہ کتاب شیعہ کے خلاف لکھی گئی تھی، یہ کتاب کے اوپر شیعہ کے خلاف بات لکھی گئی، لیکن کیا ہوا کہ کہا طعن کرنے کے لیے لکھی گئی، اور جماعتی وحق کو انہ من الاصول معتبر ہی، اور اصول معتبر کے حوالے سے حق یہی ہے کہ ھذا کتاب موضوع بہ، کہ یہ کتاب موضوع منقرط ہے۔ اور آگے اس کتاب کے اوپر اتنی بڑے بڑے علماء کی دلائل کے ساتھ طویلیں ہیں کہ میں پڑھنا لگوں نا تو اتنے دلائل یہاں پر ان علامہ صاحب نے اس کتاب کے موضوع ہونے پہ کھڑے ہیں، لکھے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رجال ابن غدائری کھولیے جناب، وہ سلیم بن قیس عمری الہلی کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سلیم بن قیس کون تھا؟ وَرَوَا عَنْ امیر المومنین، یہ اس نے روایت کی ہیں علی سے بھی، وحسن والحسین، امام حسن و حسین سے بھی اس نے سماع کیا ہے، وہ علی ابن حسین اور امام زین العابدین سے بھی۔ یہ ایسا شخص ہے جو سلیم بن قیس ہے، یہ حضرت علی کا بھی صحابی ہے، یہ حضرت حسن کا بھی صحابی ہے، حسین کا بھی صحابی ہے، امام حسین کا بھی، اور امام زین العابدین کا بھی صحابی ہے یہ۔ لیکن یاد رکھیے وَيَنْسُبُ إِلَيْهِ، ان کی طرف ایک منسوب ہے، کیا؟ ھذا الکتاب مشہور، ایک کتاب مشہور ہے، کون سی؟ یہ والی، وَسُلَيْمَ بن قیس۔ یہ شخص کون تھا؟ اب اس کا ذکر یہاں پر مل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا شخص تھا، یہ امیر المومنین اور امام حسن حسین کا صحابی تھا، مگر اس کی طرف ایک منسوب ہے، وہ کیا؟ وَقَانَ اصحابنا یقولون، ہمارے بعض صحاب کہتے ہیں کہ جس نے جو کتاب اس طرف منسوب ہے ایک، ٹھیک ہے،
اب یہ قول پہلا لکھا، آپ دوسرا قول جو لکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَقَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ إِنَّ سُلَيْمَنَ لَا يُعْرَفُ، ہمارے مزید علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سلیم بن قیس کو زیادہ جانتی ہی نہیں ہے، یہ کون ہے، مجہول ہے یہ شخص. وَلَا ذُكِرَ فِي خَبَرِ، اس کی ہماری خبروں میں، ہمارے تواتر میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. تو آپ دیکھیں روایات میں سلیم بن قیس کا ذکر نہیں ملتا، ادب میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ملتا ہے اس بندے کا. اور نیچے لکھتے ہیں وَكِتَابٌ مَوْضُوعٌ لِعَمْرَتِ فِيهِ، اور اس کی طرف جو منسوب کتاب ہے وہ بالکل پکی ڈھکی بات ہے. اگر یہ شخص کوئی تھا بھی اور علی کا صحابی بھی تھا تب بھی یہ بات مان لو کہ یہ جو کتاب ہے یہ ان کی طرف من گھڑت اور موضوع کتاب ہے. ناظرین آپ خود دیکھ لیں کہ علماء شیعہ کیا کہہ رہے ہیں اس کتاب کے متعلق. الکنی والالقابات، القاب یہ علامہ عباس کمی کی کتاب ہے، اور یہ کتاب آپ کم سے چھپی ہے ایران سے. اس کے اندر علی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کتاب سلیم بن قیس الہلالی لہو کتاب المعروف، یہ کتاب معروف ہوئی وہ سلیم بن قیس، اور کہتی ہیں موجود فی الکتاب اصول اہل العلم اور مناقب و اہل بیت، اس کے اندر کئی مناقب بھی اہل بیت کی موجود ہیں. ولیکن وہ کتاب الظہر الشیعتی معروف بالمحدثین کلینی و صدوق غیرہا و دیگر کتاب نام لکھے، بہت سارے علماء شیعہ کے نام آگے موجود ہیں. کہتے ہیں لیکن خیال کریں کہ ہمارے شیعہ کے معتبر علماء لا موثوقن علی الکتاب، اس کتاب کی طرف تصدیق نہیں کرتے، مصدق نہیں کرتے. کہتے ہیں وہ کتاب الکذاب و تہذیف، یہ کتاب موضوع اور ضعیف ترین ہے. یہی کہتے ہیں ہمارے. وہ تحریف القرآن، اس میں موجود ہے تحریف القرآن کا موضوع. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانے شیعہ جو شیعہ ہیں وہ تحریف قرآن کے قائل بھی نہیں تھے. جو آج شیعہ یہ اپنی کتابوں میں تحریف قرآن کے قائل ہیں، پرانے شیعہ علماء تحریف قرآن کے بھی قائل نہیں ہیں، یہ بھی سن لو. اور وہ کہتے ہیں ہم اس کتاب کو اس لیے نہیں مانتے، اس میں تحریف قرآن کے چیپٹر ہیں. اور ہمارے علامہ کلینی جو محدثین ہیں، اور صدوق علامہ صدوق اور دیگر علامہ یحییٰ دیگر جو ہے نا نام گنوائے کہ سب کے سب اس کتاب کو موضوع کہتے ہیں جناب. اور یہ فتنہ بنا، یہ فتنہ اسلام میں فتنہ ہے یہ کتاب. رسالت و شہید الثانی شیخ زین بن علی عامری کی کتاب جو ہے یہ بھی قوم سے چھپی ہے. کہتے ہیں بن قیس بن عمرو الہلالی احادیث معروف، حدیث میں کافی معروف نام ملتا ہے. تشہد بشکر و کتاب صحیح ہی ولا توثیق بھی ہیں، ان طرف ایک کتاب منسوب ہے نہ کہ جو نہ صحیح ہے اور نہ اس کی توثیق ہے. وہ طریق القول باب سلیم بن قیس، سلیم بن قیس کے باب میں اس کا کوئی طریق ملتا ہی نہیں ہے. وہ طریق ابراہیم بن عمر سانانی ابان بن ابی عیاش، ابان بن ابی عیاش کے طریق سے اس کا ملتا ہے. وقد تعانا علی العلماء شیعتنا علی هذا الکتاب، کہ تمام علماء شیعہ لان تان کرتے ہیں اس کتاب کے اوپر. بات ختم ہو گئی اس کتاب کی. اب امتیاز صاحب نے مجھے بتائیں کہ جناب یہ کیا آپ کہاں سے لائے ہیں. اور اسی کتاب کے اندر یہ صفحہ 323 پہ لکھا ہوا ہے والقرآن الرابع کامل علماء بشنشر احسن القیام میں، کہ کئی ایسے علماء ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ اس دور میں جو قرآن موجود ہے اس میں تعریفات ہیں. اور پھر بعد میں آگے کہتے ہیں وَقُنَا عن ابراہیم الکلینی و صدوق، اور حمام اسے ایک دیگر فہرست لکھی اور ان علماء کے خلاف بات کر رہا ہے یہ ابان بن نبی عیاش، کلینی کے، صدوق کے، ابن حمام مثال کے اور ابن عقدہ کے اور بڑے بڑے شیعہ کے بڑے بڑے علماء، ان کے خلاف کہہ رہا ہے کہ وہ علماء جو ہے قرآن کی تحریف پر قائل نہیں ہے. جبکہ میں یہ کہتا ہوں، ابن ابان کہتا ہے
کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا سلیم بن قیس نے بیان کیا کہ سار الکتاب المشہور الغایت خلفاء، میرا آلریڈی یہ لیکچر موجود ہے تحریف قرآن پر، وہ سن لیں کہ فہو تحریف فی کتاب اللہ، کتاب کے اندر تحریف موجود ہے، اس میں میرا لیکچر موجود ہے، وہ سن لیتے ہیں آپ. تو یعنی اس کتاب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ تحریف القرآن کے، اور وہ شیعہ علماء سے اختلاف، یعنی یہ جو شخص تھا میں اسے شیعہ نہیں مانتا کیونکہ شیعہ علماء سے اختلاف کر رہا ہے یہ شخص ابان بن ابی عیاش. ناظرین یہ تھا ابان بن ابی عیاش کی حقیقت جو کہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی. ناظرین میرا مقصد تمام امت کو اکٹھا کرنا ہے، نہ کہ فتنہ پھیلانا. ہاں امتیاز صاحب سے گزارش ہے کہ ہر بات کرنے سے پہلے اصول دین اور جو اصول ہیں فقہاء اور محدثین کے، ان کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کیا کریں اور عوام تک جھوٹ نہ پہنچائیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی اور شیعہ میں اتحاد بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.